گستاخ نبی کی ایک سزا، گستاخ نبی کی ایک سزا، گستاخ نبی کی ایک سزا۔ اس رسول رحمت للعالمین پر قربان جائے، کیونکہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه۔ اس کا جواب میں نے ایڈمنسٹریشن کو دیا ہے۔ جب انہوں نے سوالات کیے، میرے ساتھ شورا کے معزز ارکان تھے، میں نے کہا نبی کی ذات وہ ذات ہے جو تمام انبیاء میں افضل ہے۔ انبیاء جو ہے منتقل ہوتے ہیں، منتخب ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے، انبیاء خود ہی نہیں بنتے، لیکن ان کے بھی امام الانبیاء ہیں محمد رسول اللہ۔ ملک سے بڑھ کر بھی نبی ہے، کیوں؟ مسلمان کے لیے کوئی سیما سرحد نہیں۔ وہی تکبیر کا نعرہ یہاں گونجتا ہے، وہی عرب میں گونجتا ہے، وہی ہر جگہ گونجتا ہے۔ یہ نبی کی شان ہے۔ بعض خدا جو ہے وہ اللہ کے رسول ہے۔ ہم کیوں جمع ہوئے ہیں وہ آپ بتاؤں گا، پہلے نبی کی عظمت بیان کرنی تھی۔ نبی کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے گا گستاخ نبی کی کیا ہے سزا؟ سرطن سے جدا۔ یہ کیا ہم نعرہ لگاتے ہیں؟ سنیے، جس نے بھی نبی کی شان میں گستاخی کی، یہ گستاخ آج ہی پیدا نہیں ہوئے، یہ پہلے بھی آئے اور کچھ لوگ واصل جہنم ہو گئے۔ آپ یہاں کی بات کرتے ہیں، میں سلمان تاثیر کی بات کروں گا جو گورنر پنجاب تھے۔ اس نے حضور کی شان میں گستاخی کی تو اس کے اپنے پرسنل سیکورٹی گارڈ نے گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ تمام وکلا اس کے پاس پہنچے کہ ہم آپ کو بری ذمہ کرائیں گے۔ اس نے کہا نہیں، زندگی میں میں نے ایک ہی کام کیا ہے، لیکن جو نام رکھیں، کیا نام سکندر رکھنے سے جب وقت سکندر ہو نہ سکا، نام سکندر رکھنے سے کوئی سکندر بادشاہ بن سکتا ہے؟ تو ہم کیوں یہ نعرہ لگاتے ہیں گستاخ نبی کی ایک ہی سزا، سرطن سے جدا، سرطن سے جدا۔ قرآن کی آیت ان الذین آمنوا، پہلے ان لوگوں کو جھٹکیں گے جنہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں، پھر ان کو جو پیشاب پینے والے لوگ ہیں وہ تو عقل سے ہی قاصر ہیں۔ تو جب انہوں نے گستاخی کی، وقتاً فوقتاً کیسے کردار تک ان کو پہنچایا گیا۔ اس میں قرآن ہمیں یہ کہتا ہے